اتنا چھوٹا سا تھا، جب ایک دفعہ بیمار ہو گیا تھا تو میں نے پوری 7 راتیں جاگ کر گزاری تھی اس کے لیے، اور اب یہ میرا بیٹا مجھے ہی باتیں سنا رہا ہے۔ ماں میں ہوں نا آپ کے پاس، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گا۔ آج چھوڑ آیا ہوں اور اب میں اکیلا ہی رہوں گا، دوسرے جنگل کی طرف جا رہا ہوں۔ اب اگر ایک دانہ کھاؤں گا تو ایک بھی جمع کروں تو 1 مہینے میں پورے 30 بنیں گے۔ ہاں ہاں جاؤ، بہت اچھا کیا۔ یہ گھر پریوار سب فضول کی چیزیں ہیں۔ اور جوجو پاس والے جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ماں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج، ویسے بھی مجھے پتا ہے آپ رات بھر نہیں سوئی جوجو کی وجہ سے۔ مجھ پر پورا وشواس کرو، میں لاؤں گا دانا اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ مجھے تم پر پورا وشواس ہے میرے بچے، بس تم ابھی چھوٹے ہو نا، اس لیے بہت ڈر لگتا ہے۔ ماں ایک نہ ایک دن تو مجھے اکیلے جانا ہی ہے نا، تو آج ہی صحیح۔ جاؤ میرے بچے جاؤ۔ اور ایسے آج کوکو اپنی ماں کے بغیر پہلی بار دانے کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ یہ علاقہ ہمارا ہے بھائی، تم کوئی اور جگہ تلاش کرو اپنے لیے۔ یہ علاقہ تمہارا صحیح، لیکن یہ جنگل تو کسی کا نہیں ہے، میں کہیں اور سے دانا ڈھونڈ لوں گا۔ اور کوے کوکو کو چھوٹا دیکھ کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا۔ وہ اڑتا اڑتا کھلے میدان کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہاں اسے چاولوں کے کچھ پودے نظر آتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اور جلدی سے کچھ چاول لے کر واپس اپنی ماں کی طرف اڑتا ہے۔ وہ آج تھا کیونکہ آج پہلے ہی دن اس نے اتنے سارے چاول کے دانے ڈھونڈ لیے تھے۔ ماں یہ دیکھو ماں، میں نے کر لیا، میں آپ کے لیے چاول لایا ہوں۔ میرے بچے، میری جان، اب مجھے کوئی دکھ نہیں رہا، بس میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا ہے۔ جوجو جہاں بھی رہے خوش رہے، بس تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ میں ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا اور تمہیں ایسے ہی خوش رکھوں گا۔ ایسے ہی دن اور رات گزرتے رہے۔ ادھر جوجو نے دوسرے جنگل میں جا کر اپنے لیے گھر بھی بنا لیا اور وہاں پر دانے کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ اب وہ دانا جمع کرنے کی اپنی اچھا اچھے سے پوری کر سکتا تھا۔ جلد ہی اپنے گھر میں ڈھیر سارے دانے جمع کر لیتا ہے، لیکن اب وہ تھوڑا اداس رہنے لگا تھا، کیونکہ پہلے جو خوشی اسے 1 یا 2 دانے حاصل کرنے سے ملتی تھی، اب اتنا بھنڈارن جمع کرنے کے بعد بھی نہ ملتی۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کی یہ اداسی بڑھتی گئی۔ اس کے پاس دانا تو تھا، لیکن کوئی اسے پیار کرنے والا نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا جس سے وہ اسے منا لے۔ اب اسے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ وہ ایسے ہی پریشان ہو کر بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں پر طوطا آ جاتا ہے۔ ہم یہاں کے پرانے باسی ہیں، جب سے تم یہاں آئے ہو ہم سب دیکھ رہے ہیں تم جتنا کن اکٹھا کر رہے ہو وہ تمہارے کس کام کا، جبکہ تم زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دانے ہی کھا سکتے ہو۔ کیا تمہارا کوئی پریوار نہیں ہے؟ بس میں ہی بھول میں تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب میں ڈھیر سارا کن اکٹھا کر لوں گا تو مجھے ڈھیر ساری خوشیاں مل جائیں گی، لیکن اب تو میرے پاس دانے رکھنے کو جگہ بھی کم پڑ گئی ہے۔ لیکن مجھے اس سے زیادہ خوشی اس سمے مل جاتی تھی جب میں شام کو 1 دانہ اپنی ماں کے لیے لے کر جاتا تھا اور وہ ساری رات میری پاری بھاشا کرتی تھی۔ اور اب اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی دل بہت اداس ہے۔ اگر تم ایسا سوچتے ہو تو میری مانو، چلے جاؤ، واپس جاؤ اپنی ماں کے پاس، تمہاری اصل خوشیاں وہی ہیں۔ لیکن کیا ماں مجھے کچھ کہے گی تو نہیں؟ پاگل، وہ تو تمہاری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ پلیز مجھے لے جاؤ میری ماں کے پاس، میں اب اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اور جوجو طوطے کے ساتھ اپنی ماں کی طرف چل دیتا ہے۔ جلد ہی وہ اپنی ماں کے گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ماں دیکھو، میں نے آپ کے لیے دانے کے ڈھیر لگا دیے ہیں، اتنا خیال رکھتا ہوں آپ کا، لیکن آپ پھر بھی اداس رہتی ہو۔ بیٹا، تم میرا پورا خیال رکھتے ہو، لیکن میں ماں ہوں نا،